اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج ہماری نشست جو ہے وہ محرم الحرام کی اہمیت اور فضائل کے حوالے سے اور منکرات محرم، یعنی ایسی چیزیں جن کو محرم میں ہم کرتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہیے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، ان کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ یہ 12 مہینے ہیں جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 یہ ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق جو ہے وہ یہ 12 مہینے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اور یہ کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے اس دن سے مقرر کی ہے جس دن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورج کا جو نظام ہے شمسی ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور قمری جو ہے وہ بھی ہمارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو مہینہ ہے، اس مہینے کے علاوہ باقی کسی جو ہے وہ مہینے کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ روایات میں ہے، احادیث میں آیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے جو سالوں کی تقویم کا آغاز کیا ہے وہ ہجرت سے کیا ہے، یعنی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اس دن سے کیا ہے۔ البتہ ہمیں بطور مسلمان زیادہ اہمیت قمری سال کو دینی چاہیے، کیونکہ قمری سال کے اندر سے ہماری بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں، جیسے رمضان کا آنا، عیدوں کا آنا، یہ سب چاند کے ساتھ ہے، حج کا کرنا، یہ سب چاند کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ہے۔ البتہ ان 12 مہینوں میں 4 محترم مہینے ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن ان کا جو تعین ہے وہ احادیث میں ہے۔ قرآن مجید میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے وہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے۔ اب وہ کون سے ہیں؟ یہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا۔ ان میں سب سے پہلا مہینہ محرم، یہ پہلا مہینہ ہے، یہ جو ہے وہ محترم مہینہ ہے۔ پھر 7واں مہینہ ہے رجب، وہ محترم مہینہ ہے۔ پھر 11واں مہینہ ہے ذی القعدہ، یہ محترم مہینہ ہے۔ اور پھر 12واں ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ محترم ہے۔ یہ 4 جو ہے وہ منہا اربعۃ حرم والے مہینے ہیں۔ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ اس لیے ہمارے دین کے اندر سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اور سال کا جو آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، یہ دونوں بہت محترم ہیں اور بہت افضل ہیں، بڑی فضیلت ہے ان کی احادیث میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، کہ اللہ کے رسول فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور رمضان کے روزے کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل، کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات کے درمیانی حصے میں ادا کی جائے، یعنی تہجد کی نماز۔ اور اس کے بعد وہ افضل الصیام بعد شہر رمضان، اور رمضان کے روزوں کے بعد جو افضل روزے ہیں صیام و شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یعنی رمضان کے بعد اگر افضل روزے ہیں تو وہ کس مہینے کے ہیں؟ وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ پھر انہی دنوں کے اندر محرم الحرام کے اندر عاشورہ، یعنی محرم کا 10واں دن آتا ہے، اس کو عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، عاشورہ یعنی محرم کے جو 10ویں کا دن ہے،
اس کی اہمیت واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن میں، اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ نہیں، یہ اس کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس دن عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو کئی اور اہم واقعات ہوئے ہیں۔ واقعہ کربلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد ہوا ہے، تو صحابہ کرام بھی اس دن کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اور اس دن میں بڑی جو ہے وہ اس کو محترم سمجھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودی عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا دن ہے، اس دن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا تھا۔ تو پس موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا۔ ہم بھی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب اور حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے، دونوں امام اس روایت پر متفق ہو گئے۔ پھر اسی طرح نوٹ کیجئے ایک اور متفق علیہ روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس ہی اس کے راوی ہیں، ان سے دریافت کیا گیا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو فضیلت والے دن کے روزے کا زیادہ اہتمام اور فکر فرماتے ہوئے دیکھا ہو سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے۔ آپ اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، اور سوائے اس ماہ مبارک یعنی رمضان کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کے روزے کی بھی بڑی اہتمام سے رکھتے تھے، اور ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو بھی بڑے اہتمام سے رکھتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس روزے کے ذریعے سے اللہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ اب دیکھیں ہمارے ہاں عاشورہ کے دن کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہلا گلا، اور جناب باہر ہم لوگ جا کر غیر مذہب لوگوں کی وہ شاعرات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سبیلیں لگی ہوتی ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسوہ رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے لوگوں کو بھی کہا کہ روزہ رکھو، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ 1 سال کے گناہ بھی اس سے معاف ہو جائے۔ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، اور ہم جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں کے اندر جو ہے وہ گھبے ہوتے ہیں۔ مسند بن احمد کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس کے ساتھ یہود کی مخالفت بھی کرو، یعنی اس کے ساتھ 1 دن قبل یا 1 دن بعد کا روزہ بھی رکھو، یعنی نامی محرم کا بھی روزہ رکھو یا 11ویں کا، 10ویں اور 11ویں، یا نامی اور 10ویں 2 روزے رکھو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اسی طرح مسلم شریف ہی کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کو اپنا معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دن کو تو یہودی مناتے ہیں، بڑی عظمت والا دن سمجھتے ہیں، یعنی ہم اگر رکھیں گے روزہ تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم نامی کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی ہم نامی اور 10ویں 2 روزے رکھیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال آنے سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ نامی محرم کا روزہ اور 10ویں محرم کا روزہ یہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس دن اور بہت واقعات رونما ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، فرعون کے لشکر کو غرق کیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی، وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا۔ تو اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی عاشورہ کا 10واں دن، عاشورہ کا جو ہے وہ دن تھا، یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ تو بہت سے واقعات اس میں رونما ہوئے۔ اب آئیے، یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بہت سی منکرات ہیں،
جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، جن سے ہم نے بچنا ہے، جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، ہم نے ان کو اپنے دین کے اندر بنا لیا۔ نمبر 1، محرم الحرام میں سوگ منانا، شادی بیاہ نہ کرنا، سیاہ لباس پہننا، بناؤ سنگار چھوڑ دینا، مرثیے اور نوحے پڑھنا، ماتم کرنا، یہ ان سب کی ہمارے دین میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ دیکھیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، شہادت تو سعادت ہے، نہ کہ موجب غم۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش رہی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ پھر مجھے زندگی دے، پھر میں شہید ہو جاؤں، اللہ پھر مجھے زندگی دے، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ تو شہادت جو ہے یہ سعادت ہے، یہ غم کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس میں غم منائیں، روتے رہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہیں۔ شہادت جو ہے وہ بہت بڑا فضیلت ہے، ہمیں اس کی آرزو کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ اپنے راستے میں شہید کر دے۔ پھر دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو جو شہید ہے اس کی زندگی تو اللہ کے ہاں ہے، کیسی زندگی ہے، کیسے اس کے وہاں کیا کہنے ہیں، وہ فارحین بما آتاہم، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہاں تو وہ بڑے خوش ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، اور ہم ادھر جو ہے وہ سوگ منا رہے ہیں، غم منا رہے ہیں اور مرثیے اور نوحے پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح پھر یہ نوٹ کیجئے کہ اگر ہم محرم الحرام کے مہینے میں صرف اس وجہ سے شادی بیاہ کی تقریبات چھوڑ دیتے ہیں کہ کیونکہ اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو بتائیے جو بقیہ 11 مہینے ہیں، ربیع الاول ہے، جمادی الاول ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذی الحج ہے، ان تمام مہینوں میں جلیل القدر ہستیوں کا انتقال نہیں ہوا؟ ذی الحجہ میں سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت نہیں ہوئی جو شہید مظلوم ہے؟ کیا پھر انسان تمام 12 مہینوں میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات چھوڑ دے؟ یہ غلط کنسیپٹ ہیں جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیے ہیں کہ ہم ان مہینوں میں شادی۔ اب آپ دیکھیں محرم الحرام سے پہلے شادیوں کا بھی بہت ریل پیل ہے، اور محرم میں ایسی شادیاں بند ہو جائیں گی، پھر شادیاں محرم کے بعد کھلیں گی، جیسے ایک مہینہ ہم نے کوئی شادی اور خوشی کی کوئی تقریب کرنی نہیں۔ یہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ پھر یہ کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں کو پیٹا، گربانوں کو چاک کیا اور جاہلیت کے بول بولے یعنی بین کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بین کرنا اور رخساروں کو پیٹنا، گربانوں کو چاک کرنا، یہ ہماری نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر یہ کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی 4 باتوں کو میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی۔ کون سی 4 باتیں؟ اپنی قوم پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگنا اور نوحہ کرنا۔ یہ آج ہمارے یہاں نوحہ ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نوحہ کرنے والی یا والا توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو قیامت کے دن گندک کی شلوار اور تارکول کا کرتا اسے پہنایا جائے گا۔ عذاب ہے اس کے لیے نوحہ کرنے والے۔ پھر فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو ان کے حق میں کفر ہیں، نسب میں طعنہ زنی کرنا اور میت پر بین کرنا، یہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم غیروں کی نکالی میں کہاں چلے گئے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عذاب نہیں دے گا آنکھ کے آنسو بہانے اور دل کے غمگین ہونے سے۔ دیکھیں جب کوئی انسان کا پیارا جاتا ہے تو انسان کی آنکھوں میں غم ہوتا ہے، آنسو بھی آتے ہیں، دل بھی غمگین ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ اس پر کوئی عذاب نہیں دے گا، لیکن اللہ عذاب دے گا اس وجہ سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا، اس کی وجہ سے، کیوں انسان اس کی وجہ سے پیٹے
اونچی اونچا شور کرے، بولے، الٹی الٹی باتیں کرے، میں ہی اللہ نو لبے سی فلانا فلانا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو یہ پھر کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر پھر عذاب ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند بن احمد کی روایت ہے، تم شیطان جیسی چیخ و پکار سے بچو، جب تک غم آنکھ اور دل میں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ یہ غم بھی کیا ہے جی؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اور جب اس کا اظہار ہاتھ پاؤں سے ہونے لگے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے بیزار ہیں جو نوحہ کرنے والی اور مصیبت کی وجہ سے سر منڈلانے والی اور گربان چاک کرنے والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے، بے شک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت فرمائی جو غم میں اپنے بال منڈوائے، نوحہ کرے یا کپڑے پھاڑ دے۔ اللہ کے رسول نے اس پر لعنت فرمائی۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، سیدنا اسید بن ابی اسید اس عورت سے روایت کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ سے بیعت کرنے والوں میں سے تھی، اس نے بیان کیا کہ وہ بھلائی کے کام جن کے کرنے کا اللہ کے رسول نے ہم سے عہد لیا، ان میں یہ عہد بھی تھا کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، چہرہ نہ نوچیں، ہلاکت کی بد دعا نہ کریں، گربان چاک نہ کریں اور بالوں کو بکھیرے نہ، بال بکھرے نہ چھوڑیں۔ تو یہ کام ہے جی منکرات محرمات، ان سے بچنا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں جس سے بچنا ہے، اور تعزیہ نکالنا اور اسے دیکھنا، اس کے حوالے سے دیکھیے، تعزیہ کے اصل معنی ہے صبر کے، صبر کی تلقین کرنے کے، جو کسی مرنے پر اس کے ورثاء سے کیا جاتا ہے۔ شریعت کی روح سے تعزیت 3 دن ہے، جس میں تسلی دینا، غم کو ٹھنڈا کرنا، میت کے لیے دعا اور استغفار کا اہتمام کرنا، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں آج کل 3 دن تو درکنار صدیاں گزرنے کے باوجود ہر سال پابندی سے تعزیہ کے عنوان سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اور جو کچھ سلوک برتا جاتا ہے، وہ سراسر شرعی تعزیت کے مفہوم کے خلاف ہے، الٹ ہے۔ لہذا محرم میں تعزیوں کے جلسوں میں، مجلسوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے باطل قوم کی رونق بڑھتی ہے اور مذہب بڑھتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی قوم کی رونق کو برایا وہ انہی میں شمار ہوگا، اور جو کسی قوم کے عمل سے خوش ہوا تو وہ بھی اس عمل کرنے والی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے احتیاط برتنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے، اللہ ہمیں اس طرح بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اہل بیت کون ہے، اس کو سمجھیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بطور مسلمان ہمیں یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ اہل بیت دراصل ازواج مطہرات کو کہا جاتا ہے۔ البتہ حدیث کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں، سیدنا حسن اور حسین بھی اس میں شامل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ صرف 5 ہستیوں کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، باقی کسی کو نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ، یہ 5 ہستیاں اہل بیت نہیں۔ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے حسن اور حسین بھی شامل ہیں۔ یہ اہل بیت میں، یہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اپنے دین کو سیکھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ اہل بیت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ پھر یہ کہ ہمارے ہاں یہ بات بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان دنوں میں، خصوصی عاشوراء کے دن میں حلیم پکاتے ہیں یا کوئی کھانا پکاتے ہیں یا سبیل لگاتے ہیں۔ تو دیکھیں، سبیل لگانا، کھانا پکانا، یہ بڑے نیکی کے کام ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے،
آپ کریں، پورا سال کریں، لیکن اس کو کسی خاص دن کے ساتھ مقرر مت کریں۔ اور پھر سبیل لگانے کے لیے راستے بلاک کر کے چندے لینا، یہ کسی طرح بھی ہمارے دین کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ آج کل گرمیاں ہیں، سبیلیں لگ رہی ہیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں، بہت اجر کا کام ہے، نیکی کا، ثواب کا کام ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کے رسول تو 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، ہم اس دن سبیل لگا کے بیٹھ کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو بتائیں نا ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ کیا کر؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ صرف ہم جو لوگوں کی دیکھا دیکھی، کیونکہ کوئی فلاں نے سبیل لگائی میں نے بھی لگانی ہے، فلاں دودھ بانٹ رہا ہے میں نے بھی بانٹنا، نہیں۔ لوگوں کو مت دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کیسے بسر کی۔ تو یہ محرم الحرام کے حوالے سے کچھ منکرات تھے جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور ہم ان کے اندر گھسے رہتے ہیں، اور ہماری حالت وہ ہے جو حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرما دی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ من قبلی الا کان لہ فی امتی حواریون و اصحاب۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے کچھ حواری یا کچھ اصحاب ہوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواری تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اصحاب تھے، یہ موجود تھے۔ تو کیا ہوا، یا خذون بسنتی، وہ اصحاب اور حواری اس کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے ایسے، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اس کو جو حکم دیا جاتا تھا اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، پھر اس کے بعد کچھ ناخلف لوگ جو ہے وہ آ جاتے تھے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ ہمارے جیسے، یقولون ما لا تفعلون ما لا یفعلون، کرتے وہ تھے جس کا حکم، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ جیسے ہم ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور جو جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب بتائیے، میوزک کنسرٹ کرنے کا حکم دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے بڑے بڑے میوزک کنسرٹ ہو رہے ہیں نہیں، اور مسجد میں کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا، تو کرتے وہ جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، میرا جو امتی اس وقت ان لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو میرا امتی اس وقت اپنی زبان سے ان لوگوں سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، اور جو کوئی میرا مومن اپنے قلب سے ان کے ساتھ جہاد کرے گا فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ دل میں بھی برائی کو برا نہیں جان رہا تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم صحیح دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔